بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نیتن یاہو نے کہا فلسطینی ٹاؤن کو مٹانے پر اسرائیلی وزیر کا بیان نامناسب ہے، مذمت سے کیا پرہیز۔ رمضان میں اسرائیل فلسطین تناؤ بڑھ سکتا ہے، حماس لیڈر خالد مشعل نے دی وارننگ۔ ماسکو سے مناسب گولہ بارود نہیں مل رہا ہے، یوکرین سے لڑنے والی پرائیویٹ آرمی کا دعویٰ۔ بچیوں کو زہر دینا ناقابل معافی جرم ہے، سخت سزا دی جائے، خامنائی کا خطاب۔ بلوچستان میں پولیس پر خودکش حملہ، 10 ہلاک، شہباز شریف نے کہا استحکام متاثر کرنے کی سازش ہے۔ گرفتاری وارنٹ کے خلاف عمران خان کی درخواست خارج، سابق وزیر اعظم کے بیانات پیش کرنے پر پابندی۔ منیش سسوڈیا کو 14 دن کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، رابڑی دیوی کے مکان پر سی بی آئی کا دھاوا۔ امیش پال قتل کیس کا ایک اور ملزم انکاؤنٹر میں ہلاک، اتر پردیش پولیس کی کارروائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اتوار کو کہا ہے کہ ان کے ایک وزیر کا بیان نامناسب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کے ایک ٹاؤن کو مٹا دینا چاہیے۔ امریکہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ وزیر کا بیان رد کرے۔ نیتن یاہو نے دباؤ میں ٹویٹ کیا کہ ان کے وزیر فائنانس کا بیان لفظوں کے چناؤ کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے لیکن صاف طور پر وزیر فائنانس بیزالیل سموٹریچ کے بیان کی مذمت نہیں کی۔ اس وزیر نے پچھلے ہفتے تناؤ کے درمیان فلسطینی ٹاؤن حوارہ کا نام و نشان مٹا دینے کی بات کی تھی۔ بعد میں اسرائیلی وزیر نے اپنا بیان واپس لیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا غلط مطلب لیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں اس بیان کی مذمت کی گئی، جن میں امریکہ، یورپی ملک، عرب ملک اور ایران وغیرہ شامل ہیں۔ تل ابیب میں ہزاروں لوگوں نے ایک بار پھر عدالتوں کے اختیارات کم کرنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج کیا۔ مسلسل 9 ہفتوں سے حکومت کے خلاف اس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یروشلم اور دوسرے مقامات پر نیتن یاہو حکومت کے خلاف ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حماس نے وارننگ دی ہے کہ رمضان میں اسرائیل فلسطین تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ حماس لیڈر خالد مشعل نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں صورتحال اور زیادہ تناؤ کی طرف جا رہی ہے اور آنے والے دن اور زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیلی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ٹھگوں کی حکومتوں کا سامنا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی بھوک ہڑتال کے 21 دن پورے ہو گئے ہیں۔ یہ قیدی اسرائیلی جیلوں میں سختیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک قانون کی مدت بڑھا دی ہے جس کے تحت فلسطینی اسرائیل میں رہنے والے اسرائیلیوں سے شادی نہیں کر سکتے، جس کا استعمال وہاں کی سٹیزن شپ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کو 9 کے مقابلے 20 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ اسرائیلی ایئر فورس کے ریزرو سپاہیوں نے عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ٹریننگ کا بائیکاٹ کیا۔ اب بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ کرائے کے سپاہیوں کی فوج ویگنر نے کہا ہے کہ اسے رشیا سے مناسب ہتھیار اور گولہ بارود نہیں مل رہا ہے۔ ویگنر فورس کے سپاہی کئی دنوں سے باخمت شہر پر کنٹرول کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ویگنر کے چیف نے کہا کہ بیوروکریسی کی وجہ سے شاید ہتھیار اور گولہ بارود پہنچانے میں دیر ہو رہی ہے اور یہ دغا بازی ہے۔ ویگنر رشیا کی ایک پرائیویٹ آرمی ہے۔ حالیہ عرصے میں ویگنر اور ماسکو کے درمیان تعلقات میں کھٹاس پیدا ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ یوکرین میں ویگنر کے ہزاروں سپاہی تعینات ہیں جو رشیا
رشیا کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ ویگنر کے سپاہیوں نے یوکرین کے باخمت شہر کی گھیرہ بندی کر رکھی ہے۔ رشینز باخمت شہر پر کنٹرول کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایسٹ یوکرین کے اس شہر پر کنٹرول کے لیے 8 مہینوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یوکرین نے رشیا کے 13 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ کرملن نے یہ بات کہی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے یوکرین جنگ اور آپسی تعلقات اور عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ مغربی ملک الزام لگاتے رہے ہیں کہ ایران رشیا کو ہتھیار اور ڈرونز دے رہا ہے جن کا استعمال ماسکو یوکرین جنگ میں کر رہا ہے۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اسکولی بچیوں کو زہر دینے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت سزا دینے پر زور دیا ہے۔ جھاڑ لگانے کے سالانہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا اور ناقابل برداشت اور ناقابل معافی جرم ہے اور مجرموں کو سزا دینی چاہیے۔ خامنائی نے اپنے بیان میں یہ اشارہ نہیں دیا کہ زہر دینے کے معاملے میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینے پر زور دیا۔ خامنائی نے کہا کہ انٹیلیجنس اور قانون لاگو کرنے والی ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ مجرموں، ایجنٹس اور ماسٹر مائنڈز کو ڈھونڈ نکالے۔ نومبر 2022 کے بعد سے بعض ایرانی اسٹوڈنٹس اسکولوں میں زہریلی گیس سے متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایسا واقعہ قم میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے شہروں میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے جن میں تہران بھی شامل ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ان واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے انٹیلیجنس اور داخلہ کے وزیروں سے کہا کہ وہ جلد سے جلد چھان بین کرائیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA کے ساتھ اختلافات دور کرنے کا پابند ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ ایران مسائل حل کرنے کے لیے ڈپلومیسی اور بات چیت میں یقین رکھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یہ بات کہی۔ حال ہی میں IAEA کے چیف رافیل گراسی نے ایران کا دورہ کیا تھا اور ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر 84% یورینیم افزودہ ہونے کی خبروں کے پس منظر میں یہ دورہ کیا۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں پولیس پر ایک خودکش حملے میں کم سے کم 10 پولیس ملازمین ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ اس سال سیکیورٹی فورسز پر سب سے خطرناک حملہ ہے۔ پولیس آفیسر عبدالحی عامر نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار خودکش بمبردار نے پیچھے سے ٹرک کو ٹکر دے دی۔ کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حملے کی مذمت کی۔ ایک بیان میں انہوں نے مارے گئے پولیس والوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ زخمیوں کا بہتر سے بہتر علاج کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی پاکستان کا استحکام متاثر کرنے کے ناپاک ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس صوبے میں چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سپیک کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ عام طور پر علیحدگی پسند بلوچ تنظیمیں ایسے حملے کرتی ہیں جن میں بلوچ لبریشن آرمی بھی شامل ہے۔ پاکستان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں دوسرے ملکوں کی مدد حاصل ہے۔ پاکستان کے میڈیا اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریروں اور نیوز کانفرنسوں کو پیش نہ کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر الزام ہے کہ وہ سرکاری اداروں پر حملے کر رہے ہیں اور نفرت کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میڈیا پر نظر رکھنے والے پاکستان کے ادارے پیمرا نے اتوار کی رات یہ پابندی لگائی اور حکم جاری کیا۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نے لاہور میں ایک تقریر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ پچھلے سال اپریل میں انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے پیچھے تھے۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری وارنٹ پر ان کی درخواست رد کر دی۔ امریکہ کے ایک مشہور صنعت کار اینتھنی گیراموسر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کیتھولک میرج کی طرح ہیں۔ انہوں نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن ہماری شادی برقرار رہتی ہے۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں مظاہرے کو روک دیا گیا۔ پولیس نے وارننگ دی تھی کہ یہ مارچ نہ نکالا جائے۔ ہانگ کانگ ویمن ورکرز ایسوسی ایشن نے اس مظاہرے کا منصوبہ بنایا تھا جس کا عہدیداروں نے سخت نوٹ لیا۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر یہ مارچ نکالا جانے والا تھا۔
लौटते हैं इंडिया। दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया को एक अदालत ने 20 मार्च तक अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने उन्हें अदालती हिरासत में भेजा। सीबीआई ने सिसोदिया को मजीद रिमांड में देने की दरख्वास्त नहीं की। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया था कि सिसोदिया को रिमांड में जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर को 14 दिन के जुडिशल रिमांड में भेजा गया। उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल कत्ल केस के एक और मुलजिम को एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। हाल ही में उमेश पाल को गोली मारकर हलाक किया गया था, जो साबिक बीएसपी रुकन असम्बली राजू पाल के कत्ल केस का अहम गवाह है। बताया गया कि जिस शख्स का एनकाउंटर किया गया उसने उमेश पाल को गोली मारी थी। पुलिस ने बताया कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान की गर्दन, सीने और रान पर एनकाउंटर के दौरान गोली लगी। धूमनगंज पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि ये एनकाउंटर सुबह तकरीबन 5:30 बजे गोठी और बिलवा के दरमियान हुआ। बाज़ गोशों में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह फर्जी एनकाउंटर है और सवाल किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह कानून को कैसे हाथ में ले सकती है। इसी केस के एक और मुलजिम को भी हाल ही में एनकाउंटर में हलाक किया गया था। बिहार की साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी के मकान पर सीबीआई ने धावा किया। बताया गया कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के सिलसिले में यह धावा किया गया। जिस वक्त धावा हुआ, राबड़ी देवी के बेटे और बिहार के वजीर तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। सीबीआई ने कई घंटों तक राबड़ी देवी से पूछताछ की। एक अदालत ने पिछले महीने राबड़ी देवी के अलावा उनके शौहर और साबिक चीफ मिनिस्टर और साबिक मरकजी वजीर रेलवे लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मीसा भारती और 13 दूसरों को भी इस स्कैम के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया था। एक दिन पहले गैर कांग्रेस अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखते हुए कहा था कि हुकूमत सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मजम्मत की थी और कहा था कि मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हुक्का बार में एक नाबालिग लड़की के रेप पर एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। उसने ड्रिंक में नशे की दवा पिलाने के बाद यह हरकत की। 16 साल लड़की एक डॉक्टर जोड़े की बेटी है और वो इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्त बनी थी। लड़की के बाप ने विनय ठाकुर नामी शख्स और 7 दूसरों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के मुताबिक विनय ठाकुर ने लड़की को 4 मार्च को एमजी कैफ में बुलाया, जहां उन्होंने हुक्का पिया। विनय ने लड़की के ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी और वहीं उसका रेप किया। बाद में वो लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां 7 दूसरे दोस्त भी उसके साथ शामिल हो गए और उन्होंने गैंग रेप की कोशिश की। लड़की ने मुजाहमत की, जिस पर मुलजिमीन ने उसे जिस्मानी नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े पर रियासत में गुस्सा पाया जाता है। बताया गया कि लड़के ने उसका फाहिश वीडियो बनाया था और उसे कुछ दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था और कह रहा था कि वो इंटरनेट पर यह वीडियो अपलोड कर देगा। एक हैरान कर देने वाले वाक़े में नागपुर में एक 15 साल की लड़की ने यूट्यूब वीडियोस देखकर अपनी ही डिलीवरी की और बच्चे को जान से मार दिया। ये लड़की 9वीं जमात में पढ़ती है। उससे इंस्टाग्राम पर एक शख्स ने दोस्ती की थी, जिसके बाद वो उससे मिली और हामिला हो गई। लड़की काफ़ी वक्त उससे फ़ोन पर बात करती थी। पुलिस उसे तलाश कर रही है। जुमे की रात इस बच्ची की मां ने, जो एक मॉल में काम करती है, उसके कमरे में खून के धब्बे देखे और परेशान हो गई। उसने देखा कि उसकी बेटी थकी हुई है और डरी हुई है। बच्ची ने माँ को पहले तो ये कहते हुए गुमराह करने की कोशिश की कि पीरियड्स की वजह से खून के ये धब्बे आए हैं, लेकिन बाद में वो रो पड़ी और तमाम तफसीलात बताई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नेतन्याहू ने कहा, फलस्तीनी टाउन को मिटाने पर इस्राएली वजीर का बयान नामुनासिब है, मजम्मत से किया परहेज। रमजान में इसराइल फलस्तीन तनाव बढ़ सकता है, हमास लीडर खालिद मशाल ने दी वार्निंग। मॉस्को से मुनासिब गोला बारूद नहीं मिल रहा है, यूक्रेन से लड़ने वाली प्राइवेट आर्मी का दावा। बच्चियों को जहर देना नाकाबिले माफी जुर्म है, सख्त सजा दी जाए, खामनाई का खिताब।
بلوچستان میں پولیس پر خودکش حملہ، 10 ہلاک، شہباز شریف نے کہا استحکام متاثر کرنے کی سازش ہے۔ گرفتاری وارنٹ کے خلاف عمران خان کی درخواست خارج، سابق وزیر اعظم کے بیانات پیش کرنے پر پابندی۔ منیش سسوڈیا کو 14 دن کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، رابڑی دیوی کے مکان پر سی بی آئی کا دھاوا۔ امیش پال قتل کیس کا ایک اور ملزم انکاؤنٹر میں ہلاک، اتر پردیش پولیس کی کارروائی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افرا سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔